أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. اللہ کے نیک بندے اپنے وعدے اور اپنی امانتوں کا خیال کرتے ہیں اور وہ اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں پروٹوکول دے گا. محترم بھائیوں، آج معاشرے میں کچھ ایسے اخلاقی اقدار ہیں جو کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں. ان کا تعلق آپس میں رشتہ داری یا تعلق داری کے ساتھ ہے. ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے کوئی غیر مذہبی ہوتا تھا تو گاؤں کا ہونے کے حساب سے اس کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا کہ ہمارے گاؤں کا ہے. جب ہجرت کی، ہندوؤں نے مسلمانوں کو قتل کیا تو جو گاؤں کے ہندو تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم نے یہ کام نہیں کرنا، ہمارا ان کے ساتھ ایک پرانا تعلق ہے. تو پرانے تعلق اور لین دین اور ایک دوسرے کے ساتھ وفا، اس کو نبھانا، اسلام اس کو ایمان کا جز قرار دیتا ہے. آج مادہ پرستی کا یہ عالم ہوتا جا رہا ہے کہ میں کس کے ساتھ کیا خیر کروں، کیوں کروں، میرے جانے سے اتنا وقت لگے گا، اتنے وقت میں اتنے پیسے کما لوں گا، میں فلاں کی تیمارداری کیوں کروں، فون پر ہی گزارا کر لو، جنازے پر کیوں جاؤں، اتنا خرچہ آنے جانے کا لگ جائے گا. تو یہ جو اخلاقی اقدار ہیں، جو کسی کے گزرے ہوئے اچھے وقت کی خیر خواہی کی جزا ہے یا کسی کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی وفا ہے، اس کو پورا کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رب ذوالجلال کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من صنع الیہ معروف فلیکافئہ، جس کے ساتھ کوئی بھی خیر کی جائے اس کو اس کا بدلہ دینا چاہیے. جو کسی کے ساتھ کی ہوئی خیر کا بدلہ دینے کی بجائے ڈکار جاتا ہے، ہضم کر جاتا ہے اور اس کا احسان تک نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ اس کو کفر کہتا ہے. یہ کفر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: میں معراج پر گیا، وہاں پر میں نے جنت اور جہنم دیکھی، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاء، میں نے دیکھا کہ جہنم میں زیادہ عورتیں تھیں. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا: تَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، یہ شوہر کے احسان کا انکار کرتی ہیں، احسان کا بدلہ دینے کی بجائے احسان کو مانتی ہی نہیں، ناشکری کرتی ہیں، اس لیے یہ جہنم میں زیادہ ہے. پھر وضاحت فرمائی: ساری زندگی اس کے ساتھ خیر کرتے رہو، کبھی اس کا مطالبہ پورا نہ ہو تو کہتی ہے میں نے تیرے گھر میں کبھی خیر دیکھی ہی نہیں. یہ کام اگر مرد کرے تو اس کا بھی یہی حال ہے، اس کی بھی یہی جزا ہے. یہ سوال بہت کیا جاتا ہے کہ عورت پر شوہر کی خدمت لازم ہے یا نہیں. ہم کہتے ہیں لازم ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، معروف طریقے سے جتنے عورت کے حقوق ہیں اتنے ہی تقریباً فرائض ہیں، لیکن شوہر کو اس پر اضافی درجہ حاصل ہے۔ اگر سب کچھ مرد ہی کرے گا، وہی کما کر لائے گا، وہی پکائے گا، وہی برتن دھوئے گا، وہی صفائی کرے گا، تو یہ حقوق فرائض برابر تو نہ ہوئے۔ قرآن کہتا ہے برابر ہیں۔ اسلام مرد پر کھانا دانا اخراجات ڈال دیتا ہے، تو اس دانے کو پیسنا کس نے ہے، اس کو پکانا کس نے ہے، پکانے کے جو لوازمات ہیں، لکڑی کس نے لانی ہے، پانی کون لے کر آئے گا، یہ سب عہد نبوت میں عورتیں کام کرتی تھیں۔ پھر سوال کیا جاتا ہے جی شوہر کے والدین اور بھائیوں کی خدمت، یہ سب اس وفا کی کمی کی وجہ سے سوال پیدا ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے خاندان اجڑ رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، بچوں کی حوالگی کے کیس عدالتوں میں لاکھوں کی تعداد میں پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم نے تولنا شروع کر دیا، میں جاؤں گا تو مجھے کیا ملے گا، آؤں گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا، عورت نے تولنا شروع کر دیا، یہ کام تو میں نہیں کرتی، وہ تو میں نہیں کرتی، اس کی کیا دلیل ہے، اس کی کیا دلیل ہے۔ عہد نبوت میں خود فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر، آپ نے بھیجا جائیں جا کر بابا غلام لونڈیاں بانٹ رہے ہیں، جا کر آپ بھی لے لیں۔ حضرت علی نے بھیجا رضی اللہ عنہ، گئیں واپس آ گئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، گھر پہنچے، بیٹی سے پوچھا بیٹی آپ آئی تھی، کچھ بات نہیں کی۔ حضرت علی کہتے ہیں جی اس نے کیا بات کرنی، میں بتاتا ہوں۔ 4.5 کلومیٹر دور تقریباً کنواں ہے، وہاں سے پانی بھر کر لاتی ہے، مشکیزے کی بیلٹ نے اس کے کپڑے پھاڑ دیے، اور پھر لکڑیاں بھی لانی ہوتی ہیں، پھر آٹا بھی پیسنا ہوتا ہے، اور پھر روٹین کے کام تو ہیں ہی۔ تو میں نے کہا آؤٹ ڈور کے کام کے لیے آپ سے کوئی لانڈری لے لو، گھر کے کام خود کر لیا کرو۔ تو گئی ہے تو بات ہی نہیں کی اس نے۔ ہمارے جیسا ہوتا تو داماد پہ چڑھائی کر دیتا کہ مجھے تو اب پتہ چلا ہے تو نے میری بچی کو اتنا تنگ رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، نہ داماد کو کچھ کہا اور نہ یہ کہا کہ بیٹی تیرے آنسو مجھ سے نہیں دیکھے جاتے، بچوں کی بات کوئی نہیں، بیٹیوں کے آنسو مجھ سے نہیں دیکھے جاتے، بیٹے تو منہ سے زبان سے بات نکال، میں تیرے لیے غلاموں اور لونڈیوں کی قطاریں کھڑی کر دیتا ہوں۔ بلکہ فرمایا بیٹے اگر اس سے بھی کوئی اچھی بات بتا دوں، جی۔ فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ 33 دفعہ اللہ اکبر 34 دفعہ پڑھ لیا کر سونے سے پہلے، یہ تیرے لیے غلام اور لونڈی سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ سب کام فرمایا بالمعروف، عورتوں مردوں کے فرائض اور حقوق اتنے ہیں جو معروف ہیں۔ مدینہ میں معروف یہی تھا، عورت یہ سارے کام کرتی تھی۔ اگر تولنے پر آؤ، جو کہتی ہے کہ اب جناب شوہر کے باپ کی روٹی میں نہیں پکاؤں گی، تم اس کی خود پکاؤ، تیری میں پکا دیتی ہوں، یہ بے وفائی ہے۔ اگر شوہر کہے کہ ٹھیک ہے پھر میں گندم لا دیتا ہوں، خود چکی پیسو، خود پانی لاؤ، خود لکڑیاں لاؤ، گیس بند، رننگ واٹر ختم، ایسے تو پھر ایسے سے کس حدیث میں لکھا ہے کہ دوائی لا کر دینی چاہیے عورت کو؟ لاؤ کوئی دلیل۔ اس سے میرے حقوق مانگنا، اس سے گھر اجڑا کرتے ہیں، گھر بستے ہیں حقوق دینے سے، مانگنے سے نہیں۔ اپنے سے بڑھ کر حقوق دیتے چلے جاؤ، وہ بھی اپنے سے بڑھ کر آپ کا تعاون کر رہا ہے۔ کتنے وہ واجبات ہیں، 2 کپڑے دینے چاہیے اس کو، وہ تو 10 دیتا ہے۔ وفا بھی کسی چیز کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفادار ہیں، ہر شخص کے ساتھ وفادار ہیں، کافروں کے ساتھ وفادار ہیں، مومنوں کے ساتھ وفادار ہیں، مخلوق کے ساتھ وفادار ہیں، خالق کے ساتھ وفادار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیارے حبیب جو میں نے پیغام دیا میری مخلوق تک پہنچا دو۔ اللہ اکبر،
یہ رب جو روٹی دیتا ہے، جو مالک ہے، خالق ہے، آقا ہے، مخلوق ساری اس کی غلام ہے، آقا کا حکم آیا میرے دین کی تبلیغ کرو، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، سب کچھ دیتا ہے۔ اب اس نے مجھ سے ایک مطالبہ کیا ہے تو میں کیوں پورا نہ کروں؟ اتنی وفا اپنے رب کے ساتھ۔ کبھی آپ نے ایسا مزدور دیکھا ہے جس کو مالک یہ کہہ رہا ہو بھائی تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو؟ ہاں؟ کبھی آپ نے کوئی سیٹ دیکھا ہے جو مزدور کو یہ کہہ رہا ہو کبھی آرام بھی کر لیا کرو؟ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، کھڑا کیوں ہے، یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، حرام خوری کرتے ہو، کام نہیں کرتے ہو، کام چوری کرتے ہو، کیمرے لگا دو، نگرانی کرو، اوپر فور مین کھڑا کر دو۔ یہ لیٹ آتے ہیں، جلدی چلے جاتے ہیں، فارغ بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسے آپ نے سنا ہو مالک ہے نہیں بھائی تھوڑا آرام کر لیا کرو، بس کرو بھائی، آپ مزدوری بس کر دو، بہت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پہنچانے کی محنت کی، کوشش کی، پسینے بہائے، خون بہائے، دانت ٹوٹ گئے، ماتھا پھوٹ گیا، کہ ان کے رب نے خود کہہ دیا لعلک باخع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین۔ میرے پیارے حبیب، ان کے مومن نہ ہونے کی وجہ سے مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ ان کے کفر پر افسوس کرتے کرتے آپ اپنی جان پیش کر دو گے۔ اتنی ٹینشن نہ لیا کرو میرے حبیب، اتنی ٹینشن نہ لیا کرو۔ ان کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتاتیہم بآیہ۔ اگر آپ کو ان کا منہ پھیر جانا بہت زیادہ بوجھل لگتا ہے تو پھر ایک کام کرو، یا زمین میں سرنگ لگا لو یا آسمان پہ سیڑھی لگا لو، وہاں سے کوئی ان کو ایسا معجزہ لا کر دکھاؤ کہ یہ مسلمان ہو جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یعنی اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ باسی نہیں کرتے، آپ پریشان ہی ہوتے چلے جاتے ہیں، ہدایت جب میرے ہاتھ میں ہے تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کا کام خالی پہنچانا ہے، حساب ہم لیں گے، آپ پریشان نہ ہوں گے۔ وما انت علیہم بحفیظ، میں نے آپ کو داروغہ نہیں بنا کر بھیجا کہ ان کو ضرور مسلمان کرنا ہے، آپ کا کام خالی پہنچانا ہے، آپ اس سے زیادہ ٹینشن نہ لیا کریں۔ کیسی وفا ہے اپنے رب کے ساتھ۔ رات کو کھڑے ہوتے ہیں، آدھی رات، کبھی آدھی رات سے زیادہ لمبا قیام فرماتے ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ کے اللہ تعالیٰ نے سب گناہ ختم، آپ کے تمام لغزشیں ختم، اللہ تعالیٰ آپ پر راضی ہے، آپ اتنا زیادہ اپنے آپ کو مصیبت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ فرمایا جس رب نے اتنا احسان کیا ہے اس کا شکر ادا نہ کرو۔ صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، عمر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ والزبیر فی الجنہ۔ تو کیا اس کے بعد انہوں نے نمازیں چھوڑ دی تھی؟ بات ختم ہوئی نا، جنت لینی تھی مل گئی، اب نماز کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پہلے سے بھی زیادہ رب کے مطیع اور فرما بردار ہو گئے تھے۔ یہ تولنا جوڑنا، مفاد پرستی، خود پرستی، خود غرضی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاس کر دیا، جنت کا ٹکٹ پکڑا دیا، وہ اس سے بھی زیادہ رب کے وفادار ہو گئے، جانیں پیش کرنے والے ہو گئے، اپنے رب کے ساتھ وفادار ہیں، اپنے مہاجروں کے ساتھ وفادار ہیں، اپنے انصاریوں کے ساتھ وفادار ہیں، کافروں کے ساتھ وفادار ہیں۔ سبحان اللہ۔ مکہ میں
مکے والے پریشان کر رہے ہیں، 90 کلومیٹر کا سفر کر کے طائف جاتے ہیں، جا کر ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے اوباش نوجوانوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں، پتھر مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیتے ہیں، آپ زخموں سے چور ایک باغ میں آ کر گر جاتے ہیں۔ واپس وہاں سے آئے، مکے والوں نے کہا آپ مکہ داخل نہیں ہو سکتے، ممنوع ہے، آپ مکہ نہیں آ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی بن حاتم اس کو پیغام بھیجتے ہیں کہ مجھے آپ اپنی پناہ دو۔ سبحان اللہ، کافر ہے، کفر پر ہے، کہا مجھے پناہ دو۔ آیا، اپنے بیٹوں کو آگے پیچھے لگایا، پروٹوکول کے ساتھ آپ کو مکہ میں لے کر گیا۔ مکے والے کہتے ہیں اجرتا ام سبوتا، تو نے خالی پناہ دی ہے یا خود کافر ہو گیا، مسلمان ہو گیا ہے؟ کہنے لگا میں مسلمان نہیں ہوا، میں نے صرف پناہ دی ہے۔ پھر ٹھیک ہے، مکہ تشریف لے آئے۔ پھر ایک وقت آیا، مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ پھر ایک وقت آیا، بدر کا معرکہ ہوا۔ پھر ایک وقت آیا، 70 پکڑ لیے، 70 قتل کر دیے۔ مشورہ شروع ہوا کہ اب جو پکڑے ہیں ان کا کیا کرنا ہے۔ کسی نے کہا پیسے لے کر چھوڑ دو، کسی نے کہا ان کی گردنیں مارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان مطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا، اگر آج وہ مطعم بن عدی جس نے مجھے پناہ دی تھی زندہ ہوتا، مجھے خالی آدھی زبان سے کہہ دیتا تو میں 70 کے 70 اس کے کہنے پر چھوڑ دیا ہوتا۔ یہ وفا ہے کہ میں اس احسان کا بدلہ دیتا ہوں۔ کافر پھر بھی اس کے احسان کا بدلہ دیتا ہوں۔ بدر میں ابو البختری، حضرت عباس، یہ سب کافروں کی طرف سے آئے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ابو البختری بن ہشام یہ لڑا کرتا تھا مکے والوں سے۔ فرمایا اگر یہ اگرچہ کافروں کی طرف سے آیا ہوا ہے، اگر یہ آپ کو نظر آئے تو اس کو قتل نہ کرنا، یہ میری کبھی حمایت کیا کرتا تھا۔ ابو طالب کفر پر ہے، آپ کی بڑی حمایت کرتا ہے، سب کے سب آپ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ابو طالب آپ کی حمایت میں کھڑا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، کہنے لگے ابو طالب اگر تو نے اس کا ساتھ دینا ہے نا تو پھر ہم تیرے ساتھ بھی بائیکاٹ کرتے ہیں۔ کہا مجھے قبول ہے۔ اپنی ذات پر برداشت کرنا آسان ہوتا ہے، بلکتے ہوئے بچوں کو دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ابو طالب اپنے بیویوں، بچوں، دمادوں، بہوؤں، ان سب کو لے کر اپنی گھاٹی میں چلے گئے، وہاں جا کر رہے 3 سال تک۔ ایسی جیل کاٹی جس میں پکا پکایا کھانا نہیں آتا تھا، اتنی تکلیف کہ جس کے اوپر چھت نہیں تھی، ایسی جیل کی جس میں چھت نہیں تھی، جس میں پکی پکائی دال نہیں ملتی تھی، پتے اور گھاس کھا کر بھی گزارا کرنا پڑتا تھا۔ اتنی وفا، بچوں کی چیخیں برداشت کی ابو طالب نے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اس کا آخرت میں کیا فائدہ کریں گے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو سب سے ہلکا عذاب دے گا۔ لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میری شفاعت نہ ہوتی تو پیندے میں ہوتا، جہنم کے پیندے میں ہوتا۔ انہوں نے جو وفا کی، جو خیر کی، اس کا بدلہ آپ نے ساتھ ساتھ چکا دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی بیوی آپ کی بڑی وفادار تھی۔ جب حالات خراب تھے، حالات پریشان کون تھے؟ مکے والے بہت پریشان کرتے تھے۔ آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کا بازو بنتی تھی، اپنے مال کے ساتھ آپ کا تعاون فرماتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا
ان کے اس احسان کا بدلہ دیتے، اس کی قدر کرتے تھے کہ جب مکے کے قیدی چھوڑنے لگے پیسے لے کر، آپ کا داماد ابو العاص بھی ان قیدیوں میں سے تھا، آپ کی بیٹی زینب نے مکے سے اپنے گلے سے اتار کر ہار بھیجا کہ یہ میرے شوہر کو چھڑوانے کے لیے ہے۔ آپ نے ہار کو دیکھا، ہار وہ تھا جو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس کو دیا تھا۔ آپ کو بیوی یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا ساتھیوں اگر اجازت دو تو یہ ہار بھی واپس کر دیں اور ابو العاص کو بھی چھوڑ دیں، اس کے بدلے کہ وہ میری بیٹی کو مکہ سے واپس کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی گئی، اور حضرت خدیجہ کی ہار کی اتنی قدر کی آپ نے ان کی وفات کے بعد۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی مجھے غیرت آتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو بڑے اچھے لفظوں کے ساتھ یاد کرتے تھے، اور جب کبھی جانور ذبح کرتے تو اس کا ایک جانور کا حصہ صرف حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھیجتے کہ یہ میری بیوی کی سہیلیاں ہیں، جس نے 4 دن اچھے گزارے ہوں، جس نے وفا کی ہو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، طلاق ہو گئی، اب اس پر 5 تولے سونا بھی ڈال دو اور 50 لاکھ کا چوری بھی ڈال دو، اور اس پر یہ بھی ڈال دو وہ بھی ڈال دو، یہ لے گئی وہ لے گئی، تاکہ اس کے مقابلے میں اس کا جہیز ہمیں نہ دینا پڑے۔ اور اس کی برائیاں، میرے پاس آتے ہیں جوڑے، یہ اتنا برا وہ اتنا برا، یہ اتنی بری۔ میں ان کو کہتا ہوں اگر تو آپ کا ارادہ صلح کرنے کا ہے تو پھر یہ برائیاں نہ کرو، اور اگر آپ نے الگ ہونا تو پھر ٹھیک ہے، میں فیصلہ کرتا ہوں تم کیا کرتے رہے ہو، کیا کیا کام کیا۔ ایک دوسرے کی برائیاں، سارے احسان بلا کر وہ بھی اس کی برائیاں کر رہا ہے، سارے احسان بلا کر وہ بھی اس کی برائیاں کر رہی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی وفات کے بعد بھی ان کو خیر کے ساتھ یاد فرماتے۔ تو مکے کے مشرکوں کے ساتھ بھی وفا کی، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی وفا کی، انصاروں کے ساتھ بھی وفا کی۔ فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے فوراً ہفتے کے فاصلے سے 3 معرکے اور ہوئے۔ حنین کا معرکہ بھی ہوا، طائف کا معرکہ بھی ہوا، بڑی غنیمتیں آئیں، بہت زیادہ غنیمتیں آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا عباس رضی اللہ عنہ، بعض کہتے ہیں پہلے سے مسلمان تھے، اعلان اب کیا ہے، بعض کہتے ہیں اس موقع میں مسلمان ہوئے۔ ابو سفیان سارے مارکوں میں مقابلہ کرنے والا، آج فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ 100 اونٹ دے دیے، پھر 100 اور دے دیے، پھر 100 اور دے دیے ایک آدمی کو، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنے پیسے بنتے ہیں جی؟ ایک اونٹ 3 لاکھ کا ہو تو کتنے ہوئے؟ اتنا زیادہ دے دیا، اور کسی انصاری کو ایک پیسہ نہیں دیا۔ چیم گوئیاں شروع ہو گئیں۔ سعد بن عبادہ خزرج کے سربراہ تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، فرمایا اپنی قوم کو بلاؤ۔ انصاریوں کو ایک جگہ جمع کیا، فرمایا میں نے سنا اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں۔ جی باتیں تو چل رہی ہیں۔ فرمایا آپ کہہ سکتے ہو کہ تو لٹا پٹا آیا تھا اور ہم نے آپ کو پناہ دی تھی، آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ہم نے ٹھکانہ دیا تھا، آپ کا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں تھا، ہم نے آپ کو حفاظت کی تھی، بے سر و سامان تھے، ہم نے آپ کو سنبھالا تھا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن بتاؤ، کہنے لگے اللہ اس کے رسول کا زیادہ احسان ہے ہمارے اوپر۔
پھر فرمایا آپ اس بات پر راضی نہیں ہوتے کہ لوگ بھیڑ بکریاں لے کر اپنے گھروں میں جا رہے ہوں اور آپ اپنے نبی کو لے کر اپنے مدینہ میں جا رہے ہیں؟ اصل میں زیادہ پریشانی اسی بات کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ فتح ہو گیا اور اپنوں کو نواز رہے ہیں، اس کے مطلب ان کا جانے کا ارادہ شاید نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، آپ نے آڑے وقت میں میرا تعاون کیا، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ۔ اگر ساری کائنات ایک وادی کی طرف چل پڑے اور انصاری ایک الگ وادی کی طرف چل پڑے تو میں انصاریوں کے ساتھ ہوں گا۔ یہ وفا ہے، یہ وفا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کعبۃ اللہ کے دروازے میں بیٹھے ہوئے، بدر احد احزاب میں صحابہ اکرام کو شہید کرنے والے کافر سامنے کھڑے ہیں۔ فرمایا سناؤ تمہارا کیا علاج کروں؟ کہنے لگے جی ہمیں تو آپ سے ہر قسم کی خیر کی امید ہے، اس لیے کہ آپ بہت ہی اچھے ہیں۔ فرمایا جاؤ انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں وہی بات کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی، ان ظالموں کو کہی تھی، تم نے بھی مجھ پہ بڑے ظلم کیے ہیں، جاؤ میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سب کے ساتھ وفا۔ فرمایا امن الناس علی ابو بکر، سب سے زیادہ مجھ پر احسانات ابو بکر کے ہیں رضی اللہ عنہ۔ غار میں ساتھ ہیں، تکلیفوں میں ساتھ ہیں، ہر حالت میں ساتھ ہیں، باقی سب کا بدلہ آپ ساتھ ساتھ چکاتے رہے، اس کے بدلے بہت ہیں۔ اس لیے مسجد نبوی میں سب کے دروازے جو کھلتے ہیں بند کر دو، ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا رہنے دو، اس کا دروازہ مسجد نبوی سے بند نہیں کرنا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے فرمایا من سنع الیہ معروف فلیکافئہ، جس کے ساتھ کوئی بھی خیر کی جائے اس کو چاہیے کہ اس کا بدلہ دے۔ فإن لم یجد ما یکافئہ، اگر اس کے پاس کچھ نہیں جس کا بدلہ دے سکے، غریب آدمی ہے، سیٹھ نے اس کا تعاون کر دیا، بدلہ نہیں دے سکتا، فرمایا فلیدع لہ، اس کے لیے دعائیں کریں۔ ہم کیا کہتے ہیں، کوئی دے دے کوئی چیز تو بھئی اس کی کوئی قیمت، کہتا نہیں بس دعا کر دینا۔ یہ دعا کہنے سے نہیں ہوتی، اندر سے نکلے تو ہوتی ہے۔ اس شخص پر فرض ہے کہ وہ اس کے لیے دعائیں کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے فرض قرار دے رہے ہیں۔ جس نے آپ کے ساتھ خیر کی ہے، آپ کو اللہ کے دین کی بات بتاتا ہے، بہت بڑی خیر ہے، اس کے لیے دعا کرو۔ فرمایا جو جزاک اللہ خیر کہہ دیتا ہے وہ بہترین بدلہ دے دیتا ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ، اس کی خیر کی بات، اس کی تعریف کرو لوگوں کے سامنے کہ یہ قلم ہے نا مجھے فلاں بھائی نے دیا تھا، وہ تو نہیں سن رہا، اس کی تعریف کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ابو العاص بدر میں پکڑے گئے، کہا ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں، بس اب میری بیٹی کو واپس کر دو۔ اب یہ کافر آدمی اپنے علاقے میں چلا گیا، اب اس کو کیا ضرورت ہے وفا کرنے کی، لیکن پھر بھی وہ آپ کی بیٹی زینب کو لے کر آئے اور آ کر مدینہ میں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے لفظوں کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے کہ انہوں نے بات کی اور وعدے کو نبھایا، معاہدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیبیہ کا معاہدہ، زبان سے بات ہو گئی، مکہ سے کو مدینہ جائے گا تو واپس کرنا پڑے گا، مدینے سے کو مکہ آئے گا تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور بھی اس کی شکیں تھیں۔ سہیل بن عمر کافروں کا نمائندہ معاہدہ کر رہا ہے، ان کا اپنا بیٹا ابو جندل بیڑیوں میں جکڑا ہوا لنگڑاتا لنگڑاتا پہنچتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام معاہدہ سائن کرنے سے پہلے مجھے قبول کر لیں، بعد میں معاہدہ کریں۔ آپ نے فرمایا معاہدہ سائن کرنے کی کیا بات ہے، جب زبان سے بات ہو گئی تو ہو گئی، اب ہم آپ کو قبول نہیں کر سکتے۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ آ جاتے ہیں، مسلمان ہو گئے،
فرمایا میں نے معاہدہ کیا ہوا ہے مکہ سے جو مدینہ آئے گا مدینہ اس کو قبول نہیں کرے گا، اس لیے یہاں سے آپ چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ کھولے گا۔ واپس کر دیا۔ جو کافروں سے وعدے کیے تھے وہ بھی نبھائے، معاہدے کیے تھے وہ بھی نبھائے، جو کسی نے آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا تھا وہ بھی نبھایا، وہ مسلمان تھا یا کافر تھا۔ کبھی نہ غداری کی اور نہ کبھی بے وفائی کی۔ مدینے والوں کے ساتھ معاہدہ کیا، مدینہ کی سطح پر جو حملہ ہوگا مل کر جواب دیں گے، ہمارا دفاع اکٹھا ہوگا یہودیوں کے ساتھ۔ بدر ہوئی تو بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ 3 تھے، ایک نے بدعہدی کر دی، ان کو وہاں سے نکال دیا۔ احد ہوئی، بنو نذیر نے بدعہدی کر دی، ان کو مدینہ سے نکال دیا۔ احزاب میں بنو قریظہ نے ہوسٹنگ کی تھی مکے والوں کی، پھر ان کو بھی سزا دے کر نکال دیا۔ آپ نے کسی کے ساتھ بدعہدی نہیں کی۔ ہمارے لوگ کہہ دیتے جی یہ بل بجلی کا تو تار لگا لو تو کھا جاؤ، اس لیے کہ یہ لوگ بہت ظلم کرتے ہیں۔ یہ مسلمان حکومت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ بھی پورے اتر رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ مسلمانوں کی خیانت کرو۔ پھر یہ تو لینے دینے کا معاملہ ہے، آپ نے ایک چیز استعمال کی ہے، اس کا آپ نے پیسہ دینا ہے، اس کی قیمت دینی ہے۔ کسی طریقے سے جائز نہیں کہ آپ اس طرح کا کام کریں۔ تو عزیز بھائیوں، رشتہ داریاں ہوں یا دوستیاں ہوں، جہاں تک اسلام اجازت دیتا ہے ہمیں وفادار رہنا چاہیے، اور یہ وفاداری ایمان کا جز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن العہد من الایمان، کسی کے ساتھ اچھے دن گزرے ہوں تو اس کا بدلہ دینا یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ اس چیز کی بہت کمی محسوس کی جا رہی ہے معاشرے میں، دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کے خون سفید ہوتے جا رہے ہیں، لوگ ان چیزوں کی پرواہ کرنے میں کوتاہی برت رہے ہیں۔ ہمیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، وفادار بندہ بننا چاہیے۔ جس نے خیر کا کام آپ کے ساتھ کیا ہے، فرمایا اس کی تعریف کرو اتنی کہ آپ کا یقین ہو جائے کہ میں نے اس کا بدلہ دے دیا ہے، اس کے لیے دعائیں کرو اتنی کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کا بدلہ دے دیا ہے، اور اگر دے سکو تو پھر اس کو اس کا بدلہ دو۔ ہمارے شادی بیاہوں میں اس نے کتنے سود دیے، ہم نے یا تو اس کو قرض سمجھ لیا جاتا ہے، اس نے 10,000 دیا تو اب اگلی بار اس کو سود لگا کر 15 دینا پڑے گا، یہ قرض ہے، یا اس کو ہضم کر لیا جاتا ہے۔ یہ دونوں معاملات غلط ہیں۔ جو کسی کے ساتھ خیر کرے اس کے بدلے میں خیر کرنے کی کوشش کرو، نہیں تو اس کے لیے دعائیں کرو اور اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کرو۔ یہ طریقہ ہے، نبوی طریقہ ہے، سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔